ایک ہوم میکر کی لائف میں نا صبح سے شام تک کے کام کاج صرف نہیں ہوتے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں احساس ذمہ داری، سینس آف رسپانسبلٹی، اس میں صرف میں نہیں ہوتی، اس میں ہوتا ہے ہم، جس میں آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے لوڈ ونس پیارے جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہی اصل میں ایک ہوم میکر کی زندگی کو پروڈکٹیو بناتا ہے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میکر پلوشا. ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ. جی ہاں، آج میں نے سوچا اپنی پروڈکٹیو روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور نئی نویلی دلہن صاحبہ سے ہم نے میٹھا بنوایا ہے. بس ہم نے نا جلدی ہاتھ کھلوا لیا کیونکہ ہمارے کچھ گیسٹ نے واپس جانا تھا بڑوں نے، تو ہم نے سوچا چلو اب 2 ہفتے تو گزر ہی چکے ہیں، اب 2 ہفتے بعد ہم نا یہ رسم کر ہی لیتے ہیں. کچھ گھروں میں ہوگی. یہاں پہ میں بتا دوں، بچوں کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہنا ہے. جیسے محمد بیٹا، آپ لوگ پوچھتے ہیں نا محمد بیٹا کہاں بزی ہوتے ہیں، میں اس کو ان کے بڑوں کے ساتھ انگیج کر لی. جو دادا دادی ہوتے ہیں نا، یہ بلیسنگ ہوتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، بڑے، اور ہمیشہ وہ جو براٹ اپ کرتے ہیں نا بچوں کا، یقین کرے وہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے. تو اس طرح نا محمد کو نا میں انگیج کر دیتی ہوں، اور پھر میں بڑی ہو جاتی ہوں، میں اپنے کام یوں سمیٹ لیتی ہوں. اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ ہمارے گھر کی رسم ہے کہ نئی نویلی دلہن کے ہاتھ نا اس طریقے سے نا بڑی سے، یہ دیکھیں، چینی میں یا گھی میں بھی مروایا جاتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا گھی یوز ہوتا تھا، لیکن اب چینی یوز ہوتی ہے. کہ چینی بھرا ہوا برتن ہونا چاہیے، یعنی تھوڑی سی چیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی بہت زیادہ بلک میں چیز ہونی چاہیے. تو چینی کا بڑا سا یہ ڈبہ تھا، اس کے اندر سے ہاتھ نا ڈلوا کے نا تو ایسے نکالی جاتی ہے. چھوٹی سی رسم ہے، پتہ نہیں کسی کے گھر ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہر فیملی کا، ہر گھرانے کا نا اپنی رسمیں ہوتی ہیں. تو یہاں جی ہم دلہن صاحبہ سے آج کسٹرڈ بنوا رہے ہیں، ٹرائفل بنوا رہے ہیں. کوئی ہم نے اتنی محنت مشقت نہیں کروانی. میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے گھر میں آنے والی لڑکی کو اتنا ایز دیں، اتنی اپنائیت دیں کہ وہ خوشی سے کام کرے، نہ کہ بوجھ سمجھ کے کام کرے. کچھ گھروں میں نا یہ رسم اس طریقے سے نبھائی جاتی ہے نا، ہمارے خود کچھ کے رشتے دار ہیں، پہلے دن ہی لڑکی سے کھانا بنوا رہے ہیں جی، ساگ بنوا رہے ہیں، بھنڈیاں بنوا رہے ہیں، ساتھ پتہ نہیں 5 لوازمات، اور پھر کوئی ہیلپنگ ہینڈ بھی نہیں ہوتا. نئی نویلی دلہن بیچاری کو کیا پتا کچن میں کون سی چیز کہاں پڑی ہے. اسی لیے میں ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور میں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی جا رہی تھی. اور یہی مزے ہیں، یہی اپنائیت ہے جو کہ ہم نے سٹارٹنگ میں دینی ہے ایک لڑکی کو. اور جب وہ اس چیز کو اتنا فیل کرے گی نا، خود بخود وہ آپ کے ساتھ اور انوالوڈ ہو جائے گی اور اٹیچ ہو جائے گی. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں جو بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے اب میں بڑی ہوں تو مجھے ہی گھر میں یہ چیز لانی ہے نا، کہ جب بڑے اتفاق کا وہ دیتے ہیں نا اگزامپل، تو آٹومیٹکلی چھوٹے بھی اس چیز کو فالو کرتے ہیں. تو میری تو کوشش یہی ہے کہ میں اپنے گھر کو اسی طریقے سے اتفاق میں رکھوں. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے، آمین. بد نظر سے، بری نظر سے بچائے، آمین ثم آمین. اور یہ دیکھیں نا، اتفاق کا مطلب یہ بھی نا، کبھی یہ دیکھیں ہو جاتی ہیں اوپر نیچے باتیں ہو جاتی ہیں، اگنور کرنا سیکھیں. اس چیز کو آپ نے لے کے نہیں بیٹھ جانا. تو اس طریقے سے آپ گھر کو مینیج کر لیتے ہیں، گھر کے کام شام ہو جاتے ہیں. کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی گھر میں اور بھی فیملی ممبرس ہوتے ہیں جو کہ نیوکلیر فیملیز میں نہیں رہتے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. جیسے میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ زیادہ افراد ہیں، تو میں صرف میں کا نعرہ نہیں رو سکتی کہ میں اپنے کام کو پرائیورٹی دوں، بلکہ مجھے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے گھر میں. یہی تو چیز ہے مین پرائیورٹی پہ رکھتی ہے، یہ ہوتی ہے احساس ذمہ داری، جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے بچپن سے ہی ہمارے اندر ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نکل کے آ رہی ہوتی ہے، ابھر کے آ رہی ہوتی ہے. اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے ہمیں اتنی پازیٹیو سوچ دی ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں اتنی پازیٹیو سوچ رکھنا بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور اس میں ہمیں کوئی کریڈٹ میں اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو نہیں دوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. اور ہمیشہ ایک چیز بتاؤں، جتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ اپنے بچوں کو رکھیں گے نا، اتنا آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. ورنہ ہم تو نیگیٹیوٹی کے رستے پہ ایسے چلے جائیں گے نا کہ پیچھے مڑنے کا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس. تو جی یہ دیکھیں، مزیدار سا دلہن صاحبہ نے ٹرائفل بنا لی ہے تھوڑی سی، اور اس طریقے سے 2 سے 3 باؤل، مطلب ایک چھوٹا تھا اور 2 یہ باؤل ریڈی ہو گئے تھے. مطلب اتنا ہی بنایا جس میں وہ کمفرٹیبل ہو سکے. ہمارے گھر میں سب سے پہلے دلہن کا ہاتھ کھلوایا جاتا ہے میٹھے سے، پھر ہانڈی وغیرہ نا 1 ہفتے بعد ہوتی ہے. تو ابھی صرف اتنا ہے کہ وہ چلو اپنے تھوڑے سے کام شام کر سکے، اس لیے اس کا ہاتھ اس سے پہلے بالکل بھی نہیں الاؤڈ ہوتا ہے. جیسے 2 ہفتے بعد اب میٹھا بنوا لیے، اب اگلے ہفتے میں ہم اچھے سے کچھ لنچ میں اس کو جو بھی کمفرٹیبل ہوا وہ بنا لے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کروں گی. اور بس یہ چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں اتفاق میں رہنے کا،
آپس میں مل جل کر رہنے کا ہی مجھے لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی رسمیں ہوتی ہیں نا، کہنے کو تو مطلب یہ فارمیلٹی ہے، لیکن یہ رسمیں آپ کو نا بانڈنگ بناتی ہیں آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ. اب یہاں پہ میں اور زری آپس میں کام کر رہے تھے نا، تو ہمیں اتنا مزہ آ رہا تھا نا، یعنی ہم آپس میں باتیں شاتیں کر رہے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، چیزیں میں دے رہی ہوں، میں ساتھ ساتھ برتن واش کر رہی ہوں. تو یعنی یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا ماشاء اللہ بنایا، بہت ٹیسٹی تھا. اور آپ سب کے لیے بھی یہ دیکھیں جی، آپ کے سامنے بھی میں نے پیش کر دیا ہے. تو امید کروں گی چھوٹو سا ولاگ آپ کو بہت پسند آئے گا. انشاءاللہ بہت جلدی فل ولاگز آئیں گے آپ کے سامنے، بس تھوڑا سا صبر کر لیں. آپ کی بھی بہت بزی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.